نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ کے حفظ و امان میں ہوں، آمین۔ تو جی آج کا کوشچن ہے، کیا ایک انسان کی پسندیدہ چیز اس کے لیے مہلک ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 216 کی ٹرانسلیشن سے۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گرا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، بے شک یا رب العالمین۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو پسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے نہ خیر و برکت۔ اسی طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو، دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹھکانے کو بھی تمہیں جگہ نہ ملے گی۔ تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم کو ہی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ وہ اسی کام کا حکم دیتا ہے جس میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی بہتری ہو۔ تم اس کے احکام دل و جان سے قبول کر لیا کرو اور اس کے ہر کام کو پورے دل و جان سے مان لیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی اور خیر ہے، بے شک یا رب العالمین۔ انسان تو کسی معاملے میں یہ نہیں جانتا کہ خیر کہاں ہے اور شر کہاں ہے۔ بدر کے دن مسلمان نکلے کہ قریش کے قافلے کو لوٹ لیں اور ان کے مال تجارت پر قبضہ کر لیں۔ اللہ نے ان سے غنیمت کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی قافلہ اور اس کا مال تجارت بس انہیں ملنے ہی والا ہے۔ ان کے تصور میں بھی یہ نہ تھا کہ انہیں قریش کی فوج کے سامنے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ قافلہ بچ نکلا اور ان کا سامنا قریش کے ساز و سامان سے لیس فوج سے ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اہل اسلام کو وہ کامیابی نصیب ہوئی جس کا چرچا پورے عرب میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی اس کامیابی کے مقابلے میں قافلہ اور اس کے تجارتی سامان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اب دیکھیں مسلمانوں نے اپنے لیے جو پسند کیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اختیار کیا اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور لوگ نہیں جانتے۔ اب ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نوجوان اپنا کھانا بھول گیا، یعنی مچھلی۔ جب پتھر کے پاس پہنچے تو مچھلی دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے اور اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر اختیار کیا۔ اگر مچھلی کا واقعہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹتے اور وہ پورا مقصد فوت ہو جاتا جس کے لیے انہوں نے یہ تھکا دینے والا سفر اختیار کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہم بھی اپنی زندگی میں کئی ایسے تجربات سے دوچار ہوئے ہوں گے کہ جو ہمیں ناپسند تھے، لیکن ان کی وجہ سے ہمیں عظیم خیر نصیب ہوئی، اور کئی بہت پسندیدہ چیزیں بھی ہوں گی لیکن
ان کی تہ میں عظیم شر تھا۔ کئی ایسے مقاصد ہوتے ہیں کہ جن سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور اسے اپنی اس محرومی کا بے حد صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک عرصہ کے بعد نتائج دیکھ کر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم رکھ کر دراصل بہت بڑی بلا سے نجات دی تھی۔ اور کئی مشکلات اور تکلیفیں جان پر ایسی بھاری ہوتی ہیں کہ انسان بڑی ناخوشگواری سے ان کے کڑوے گھونٹ بھرتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ ان مصائب کی سختی کے نتیجے میں ان کی جان ہی نکل جائے، لیکن کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرتا کہ ان سختیوں کے نتائج اتنے اچھے نکلتے ہیں جتنے ایک لمبی پرآسائش زندگی کے نتیجے میں اچھے نہ ہو سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اس طرح اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ حد کمال کو پہنچ جائیں اور انسان جان جائے کہ اللہ اس کے اچھے اور برے کو اس سے بہتر جانتا ہے، اور اس کا بندہ سچے دل سے ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو جائے اور آنے والے نتائج اللہ کے سپرد کر دے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ظاہری جدوجہد کے میدان میں اپنی پوری قوت لگا دے اور اپنے رب کو راضی کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نیتیں اور کوشش ہی دیکھنی ہے۔ بے شک آئیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیری رضا کس میں ہے؟ اللہ نے فرمایا، میری رضا میری قضا میں ہے، یعنی وہ حکم الہی جو مخلوقات کے حق میں واقع ہوا ہو۔ جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ فرمایا، میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو بروز قیامت راضی کرے اور جنت میں داخل کرے۔ سبحان اللہ۔ طبرانی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضامن ہوں کہ اس کے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کراؤں، اور وہ دعا یہ ہے، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ، ہم خوش ہوئے اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ بے شک یا رب العالمین، بے شک۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا حج اور عمرے کے ارادے کی تکمیل ضروری ہے؟ انشاءاللہ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔